السلام علیکم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ سیریل آپ کے سامنے برابر ہر روزانہ پیش کی جا رہی ہے۔ ہر روز اس کا ایک نیا ایپیسوڈ جو کہ ایک مہینے کے تمام واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کی جاتا ہے۔ یہ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ ایپیسوڈ جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ فیاض مدثر مبین خود تیار کرتے ہیں، اس کا ٹیکسٹ خود تیار کرتے ہیں، خود کمپائل کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سیریز آپ کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے واقعات اور تاریخ جو ہے نئی نسل تک منتقل کی جا سکیں۔ فیاض مدثر مبین بحیثیت پروفیشن ایک میکینیکل انجینئر اور ڈیسیلنیشن ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ اور امور پاکستان کے طالب علم ہیں۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود اس کی اسٹڈی کریں، خود اس کو سرکولیٹ کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں تاکہ پاکستان کی اتنی سلامتی کا پیغام گھر گھر پہنچایا جا سکے۔ اس 31ویں ایپیسوڈ میں تاریخ پاکستان کے اہم واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ اگست 1949 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اگست 1949 کا جو سب سے پہلا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ 1 اگست کو یعنی 1 اگست کو لاہور میں شاہ عالمی بازار کا افتتاح ہوا تھا۔ شاہ عالمی بازار لاہور کے بڑے اہم بازاروں میں سے ہیں اور ان میں بڑی کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور بڑی رونق رہتی ہے، اور اس یہ بڑے ایک اہم حصہ ہے اس لاہور کی تاریخ کا، اور اس یہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے مشہور ہے۔ 5 اگست 1949 کو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان نئے مالی سمجھوتے پر دستخط ہو گئے۔ اس سے پہلے پاکستان، آپ کو پتہ ہے، پاکستان برطانوی حکومت کا حصہ تھا پہلے، اور 14 اگست 1947 کے بعد سے پاکستان کا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ برطانوی فائنینشیل سسٹم سے الگ کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح کرنسی بھی الگ ہو گئی تھی۔ 8 اگست 1949 کو اقوام متحدہ کمیشن نے کشمیر سے متعلق اپنے آئندہ اقدام کا اعلان کیا۔ اس بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کی بڑی سنجیدہ اور بڑی پینفل کوششوں کے باوجود بھارت نے کسی قیمت پہ بھی کوئی فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا، کوئی لچکدار رویہ نہیں رہا، اور وہ مستقل اپنی ضد اور ہٹ درمی میں لگا رہا، اور جس طرح کہ اس نے حیدرآباد اسٹیٹ، بھوپال اسٹیٹ اور جوناگڑھ اسٹیٹ اور مناوزر اسٹیٹ پہ قبضہ کیا تھا، منگرول اسٹیٹ پہ قبضہ کیا تھا، اسی طرح وہ اس کشمیر کو بھی مکمل طور پر ہڑپ کرنا چاہتا تھا، اور مکمل ہڑپ کرنے کی کوشش کرنے لگا رہا وہ اس طرح۔ اس میں ان کا جو سب سے اہم واقعہ ہے، اس نے ماس پاپولیشن ٹرانسفر کیا جموں سے۔ جموں حقیقت میں مسلمان اکثریت کا علاقہ تھا، اور اس میں جموں سے بڑے بڑے مسلمان مشاہرین پیدا ہوئے، جس میں قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی جو جائے پیدائش ہے وہ جموں ہے۔ غلام عباس جموں کشمیر سے پیدا ہوئے ہیں، اور بعض پاکستان کے بڑے اعلیٰ آفیسر جموں سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن کسی قیمت پہ بھارت تیار نہیں تھا کہ کوئی سمجھوتا کر لیں اور کوئی امن کی اور سکون کی راہ نکال سکیں، اور آج 70 سال گزر گئے ہیں اور اس کے بعد بھی یہی حال ہے، چل رہا ہے۔ 10 اگست کو بھارتی غاصب حکومت نے مظفر نگر یو پی میں یعنی یونائٹڈ پروونس میں وزیر اعظم پاکستان قائد ملت لیاقت علی خان کی تمام زرعی اور شہری جائیداد غصب کر لی۔ یہ بات یہاں واضح طلب ہے کہ قائد ملت لیاقت علی خان ایک نواب تھے، اور ان کے پاس ان کے پاس مظفر نگر میں بہت بڑی جائیداد تھی، اور ان کا بڑا ایک محل جیسا گھر تھا۔ اگر آپ لوگوں نے اگر وہ گھر دیکھنا ہو تو یوٹیوب پہ آج موجود ہے وہ گھر، اور اس کی آپ دیکھیے کس قدر عظیم الشان گھر وہ درویش وزیر اعظم جو چھوڑ کے پاکستان چلا آیا،
اور اس کا ایک پیسہ اس کا بدلہ نہیں لیا اس نے، بلکہ قائد ملت لیاقت علی خان نے جو ان کی کوٹھی تھی دلی میں وہ بھی پاکستان ایمبیسی کو دے دی، اور آج تک جو پاکستان ایمبیسی جو قائم ہے تو وہ پاکستان کی ایمبیسی وہاں قائم ہے جہاں کہ قائد ملت لیاقت علی خان کا گھر تھا، وہ انہوں نے پاکستان ایمبیسی کو تفویض کر دیا تھا۔ اور جب پاکستان تشریف لے آئے تو وہ اس وقت بھی سرکاری مکان میں رہتے تھے، اور جب لیاقت علی خان کا انتقال ہوا تو ان کے بیوی بچے ایک کرائے کے مکان میں اترے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے کسی گورنمنٹ سے پیسے کوئی نہیں لیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی تدفین ہوئی تو اس وقت یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ ان کا جو بنیان تھا وہ بھی اچھی حالت میں نہیں تھا، بلکہ ایک پوسیدہ بنیان پہنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد ملت لیاقت علی خان کی قربانی کو قبول فرمائے اور ان کے درجات جنت الفردوس میں بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14 اگست 1949 کو ریڈیو پاکستان کراچی میں 50 لاکھ واٹ طاقت کے ٹرانسمیٹر کا انسٹالیشن ہوا، اور اس کے بعد اس نے شروع کر دیا کام۔ یہاں یاد رکھی جائے کہ ریڈیو پاکستان کراچی پہلے مولوی تمیز الدین روڈ پہ بیرکس میں بنایا گیا تھا۔ اب مجھے اتفاق ہوا وہ بیرکس دیکھنے کا جہاں وہ ریڈیو پاکستان تھا، اور کس طرح ریڈیو پاکستان کے کارکنان نے قربانی دی، اور کس طرح بے قسمت پرستی کی حالت میں ریڈیو پاکستان کو قائم کیا، اور اس کو پھر آج اس موقع پر اس مقام پر پہنچا دیا جس پہ وہ آج ہے۔ 17 اگست 1949 پاکستان نے جنیوا کی ریڈ کراس کانفرنس میں جنگ سے متعلق نئے بین الاقوامی قوانین پر دستخط کر دیے۔ 19 اگست 1949 کو وزیر اعظم پاکستان قائد ملت لیاقت علی خان نے کراچی میں ایک نئی بستی گلبہار کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہاں یاد رہے کہ یہ گلبہار لیاقت آباد اور نازک آباد کے درمیان آبادی ہے، اور اس کا آج کل نام ہے وہ گلی مار کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا سرکاری نام گلبہار ہے، جو کہ مقبول نہیں ہو سکا، حالانکہ اس کو مقبول ہونا چاہیے تھا اور مقبول کرنا چاہیے تھا۔ 21 اگست 1949 کو بہت مشہور واقعہ ہوا، مشہور ایک مائل سٹون ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ حکومت پاکستان نے قومی ترانے کی دھن منظور کر لی۔ یہ دھن ممتاز موسیقار احمد علی چھاگلا نے تیار کی تھی، اور اسے ریڈیو پاکستان میں بہرام سہراب رستم جی نے اپنے پیانو پر بجا کر ریکارڈ کرایا تھا اس دھن کو۔ اور قومی ترانے کی اس دھن کا دورانیہ 80 سیکنڈ تھا، اور اسے بجانے میں 21 آلات موسیقی اور 38 ساز استعمال ہوتے تھے۔ ابھی یہاں ایک بات یاد رکھی ہے کہ ابھی تک جو ہے اس کا جو الفاظ ہیں یا قومی ترانے کی جو ٹیکسٹ تھا وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا تھا، اور اس پہ بہت سارے شعراء جو ہے وہ کام کر رہے تھے، جس میں سب سے اہم جو تھی وہ ابوالاسر حافظ جالندھری تھی، جنہوں نے وہ ترانہ لکھا جو آج ہم لوگ سنتے ہیں۔ 24 اگست 1949 کو مشہور عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی کو جامعہ عباسیہ بہاولپور کا رئیس الجامعہ مقرر کیا گیا۔ 25 اگست وزیر اعظم پاکستان قائد ملت لیاقت علی خان نے لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کیا، اور اس میں فرمایا کہ قوت کے بل پر کوئی طاقت کشمیر کو ہم سے نہیں جدا کر سکتی۔ کشمیر از پاکستان اینڈ پاکستان از کشمیر۔ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے۔ اللہ پاک یہ قائد ملت لیاقت علی خان کی یہ اعلان اور یہ ڈکلیریشن اور یہ تمنا پوری ہونے کی کوشش کرے، اور پاکستان کے حکمرانوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے کہ اگر چند سوار پورے اندلس کو فتح کر سکتے ہیں تو ہم کشمیر فتح نہیں کر سکتے؟ اتنی بڑی بھاری تعداد میں یہ فوج رکھنے کے باوجود یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ کل 17 آدمی جب بختیار خلجی نے بنگال پر قبضہ کیا ہے تو آپ یقین کریں کہ بختیار خلجی ایک پٹھان وہ تھا فوجی، اور وہ صرف 17 سپہ سالار لے کر وہ بنگال گیا تھا، اور اس 17 فوجیوں کے ساتھ 17 سپاہیوں کے ساتھ اس نے پورا بنگال فتح کر لیا تھا۔ 27 اگست 1949 کو اقوام متحدہ کے بین الاقوامی ادارے بائے اطفال جس کا انگریزی میں نام انٹرنیشنل فنڈ فار چلڈرن ہے نے پاکستان کے بچوں کی امداد کے لیے $2.5 لاکھ مخصوص کیے گئے تاکہ پاکستان کے بچوں کو
کی بہتری کے لیے اور ان کی ترویج کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے مناسب ذرائع بنائے جا سکیں۔ 31 اگست 1949 کو بہت بڑا اہم واقعہ ہوا۔ سندھ یونیورسٹی کے پہلے جلسے تقسیم اسناد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان نے فرمایا کہ پاکستان کا نظام تعلیم اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا۔ یہاں یہ بات رہے کہ یہ سندھ یونیورسٹی کا جلسہ بہت اہم تھا اور اس میں بڑے بنیادی فیصلے کیے گئے، اور جس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا نظام تعلیم اسلامی اصولوں کے مطابق بیان کیا جائے بنایا جائے گا۔ میری دعا ہے اور کہ اللہ پاک ہمیں بھی قائد ملت کے اصولوں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قائد ملت لیاقت علی خان کے بنائے ملک کی عزت اور حرمت اور شان اور بڑائی بڑھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی قیادت کو اس بات کا احساس دلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہم عطا فرمائی ہے، جس کا ہم کما حق و حق ادا کریں۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، تاکہ یہ میں سلسلہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے مکمل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حفاظت کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔